چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں. خدا فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ میں نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. پانی بھی نازل ہوا. اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآن بھی نازل ہوا. دونوں کے نزول میں فرق کیا ہے؟ قرآن بھی نازل ہوا ہے, پانی بھی نازل ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا, پانی کا نزول تجافی ہے, قرآن کا نزول تجلی ہے. تجافی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تجافی نکلا ہے جوف سے. جوف کا معنی ہوتا ہے خالی, خالی ہونا. توجہ فرمائیے گا, مثلا پانی کا نزول تجافی کی صورت میں ہے. جب پانی, یہ بارش جو برستی ہے یہ نازل ہوتی ہے نا, اب بارش نہیں برس رہی لیکن پانی آسمانوں پہ موجود ہے. یہ تو سائنس نے تحقیق کر کے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ بادل اس پانی کو لے کے پھرتے رہتے ہیں. اب پانی بادلوں پر ہے لیکن زمین پر نہیں ہے. لیکن جب یہ پانی اس بادلوں سے نازل ہوگا تو اب جب وہ قطرہ وہاں سے یہاں پہنچے گا تو زمین پر ہوگا, آسمان پر نہیں. یعنی جب ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں, جب دوسری جگہ پہنچ گیا تو وہ جگہ جہاں تھا اب نہیں رہا, وہ جگہ اس سے خالی ہو گئی. یہ جہاں سے چلا جہاں تک پہنچا, اب جہاں سے چلا تھا وہاں نہیں رہا, وہ جگہ اس سے خالی ہوتی گئی. اسے کہتے ہیں تجافی. لیکن تجلی کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا, تجلی ایسے نہیں ہوتی کہ جہاں سے چلی اب وہاں نہیں ہے. تجلی اسے کہتے ہیں کہ اس کا ایک سرا وہاں ہوتا ہے جہاں سے چلتی ہے, اور ایک سرا وہاں ہوتا ہے جہاں تک پہنچتی ہے. قرآن نازل کہاں سے ہوا؟ وہ مقام لوح محفوظ سے. اور نازل کس پر ہوا؟ قلب رسول پر. اور مولا فرماتے ہیں یہ نزول, یہ تجافی نہیں, یہ تجلی ہے. یعنی قرآن کا ایک سرا لوح محفوظ ہے اور دوسرا سرا قلب مصطفیٰ ہے. یہ تجلی ہے, یہ تجلی ہے, یہ تجلی قیامت تک باقی ہے. اسی لیے کائنات کی ہر شے یہ کہنا ہو سکتی ہے, قدیم ہو سکتی ہے, اس پر زمانہ اثر کر سکتا ہے, لیکن قرآن اور وارثان قرآن کے کلام پر زمانہ اثر نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان زبانوں سے نکلا ہوا کلام ہے. اگر قرآن نکلا ہے تو اس زبان سے جو خالق زمان ہے. چونکہ خدا علیم بالذات ہے, خدا کا علم ذاتی ہے. قیامت تک کے انسانوں کو خدا ان کا علم رکھتا ہے, لہذا اسی لیے خدا نے وہ کلام نازل کیا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا یہ قرآن یہ قدیم نہیں ہوگا. ہر زمانے کا انسان یہی سمجھے گا کہ یہ قرآن میرے لیے آیا ہے, میرے لیے آیا ہے. یہ کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہیں, بلکہ معصوم نے فرمایا. جب معصوم سے کسی نے پوچھا مولا قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں اس وقت کے انسانوں نے پوچھا ہمارے فہم و فراست اور شعور سے بلند تر ہے. کیسے؟ مثلا قرآن مجید کی یہ آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن. خدا فرماتے ہیں میں اول بھی ہوں, آخر بھی ہوں, ظاہر بھی ہوں, باطن بھی ہوں. حالانکہ کائنات میں جس شے کو دیکھو جو اول ہے وہ آخر نہیں ہے. نہیں, جب اول ہے تو آخر نہیں, جب آخر ہے, جب آخر ہوگی تو اول کیسے ہوگی؟ جب اول ہے تو آخر نہیں ہو سکتی. جو ظاہر ہے وہ باطن نہیں, جو باطن ہے وہ ظاہر نہیں. لیکن خدا کہتا ہے میں اول بھی ہوں, آخر بھی, میں ظاہر بھی ہوں, باطن بھی ہوں. جب معصوم سے کسی نے پوچھا کہ جب یہ آیات ہماری فہم و فراست سے بلندتر ہے تو پھر اللہ نے یہ آیات نازل کیوں کی؟ سنیے گا, معصوم یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ میں اس کے معنی نہیں جانتا. معصوم فرماتے ہیں
ہاں یہ آیات تمہاری فہم و فراست سے بلندتر ہیں، لیکن اللہ نے اس لیے نازل کی کہ قیامت تک کا انسان، کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کلام خدا نہیں ہے۔ کہا ہر دور کا انسان جب قرآن کے سامنے اپنے اظہار عجز کا اظہار کرتا ہے، اپنی انکساری کا، اپنی فہم و فراست کی محدودیت کا جب اقرار کرتا ہے، تو اصل میں وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میری فہم و فراست کم ہے، یہ بیچنے والا وہ ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی فہم و فراست کہاں پہنچے گی، کہاں پہنچے گی۔ معصوم نے فرمایا ہیں کچھ ایسے جو ان معانی کو سمجھیں گے۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، ملا صدرہ جنہوں نے بہت بڑی عظیم عارف ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں جب میں ان آیات پر پہنچا تو جس خوبصورتی سے انہوں نے ان آیات کی تفسیر کی ہے، اس کا وقت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح اول و آخر کو حل کیا۔ انہوں نے ظاہر و باطن کے، خدا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، کہتے ہیں اس کا ظاہر ہی اس کے باطن میں ہے اور اس کا باطن ہی اس کے ظاہر میں ہے۔ وہ جس حیثیت سے اول ہے اسی حیثیت سے آخر ہے، اس کے اول اور آخر ہونے میں تضاد نہیں، چونکہ جس میں تضاد ہو وہ خدا نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ مسئلہ میرے لیے کشف ہوا اور میں نے ادھر معصوم کا یہ فرمان پڑھا تو سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے سجدہ اس لیے کیا کہ وہ سمجھ گئے کہ معصوم کے اس فرمان کا ایک مصداق میں ہوں۔ لیکن کیسے، یہ کیسے انہیں ملا؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں حضرت معصومہ کم سے توسل نہ کرتا تو میرے لیے قیامت تک کے لیے یہ آیات کے معانی روشن نہ ہوتے۔ یہ ہیں وہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن پکڑا، قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن پکڑا۔ میرے دوستو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کو پڑھیں۔ کیا خوبصورت جملے کہے تھے علامہ اقبال نے اپنے حالات زندگی میں لکھے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا والد میرے پاس سے گزرا، پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بابا جان تلاوت قرآن۔ کہا اچھا کیسے تلاوت کرتے ہو؟ کہا قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا آیا جب تم کوئی آیات قرآنی پڑھتے ہو تو تمہارے اندر کوئی تبدیلی تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اسے اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہاری ہدایت اس وقت کرے گا قرآن جب ان کی آیات کو ایسے نہ پڑھو کہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہیں، انہیں ایسے پڑھو کہ جیسے آج تم سے رسول خطاب کر رہے ہیں۔ کہا جب قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، تو کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ان انسانوں کو خطاب ہے، یہ سمجھو کہ آج سرکار کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات مجھ اقبال کو خطاب کر رہے ہیں، مجھے اقبال کو خطاب کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے برادر ابھی بیان فرما رہے تھے، قرآن قیامت کے دن دو حالتوں سے باہر نہیں، یا شاکی ہے یا شافی ہے، یا شفاعت کرے گا یا شکایت کرے گا۔ شکایت کن کی؟ جنہوں نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اور شفاعت کن کی؟ جنہوں نے قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ قرآن کا حق کیا ہے کہ قرآن جس کے لیے آیا اس سے وہ کام لو، مجھ سے وہ کام لو۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جتنا کلام بلند ہوتا ہے اتنا، جتنا متکلم بلند ہوتا ہے اتنا کلام بلند ہوتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا آپ کی امت میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ دو جملے جو آپ اکثر سنتے ہیں، کیا فرمایا؟ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ، سرکار فرما رہے ہیں جب سرکار کسی کو بہترین کہیں تو وہ بہتر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہو میری امت میں سب سے بہتر اور میرے قریب کون ہیں، تو فرماتے ہیں وہ ہیں جو دو کام کریں۔ پہلا کام یہ کریں قرآن کے علم کو حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد